بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اجعلنی من المہتدین۔ او اللہ، میک می امنگ دوز ہو آر رائٹلی گائیڈڈ۔ پیارے دوستو، ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی غم، پریشانی اور تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان تکلیفوں سے نکالنے کے لیے اسباب بناتے ہیں۔ خوابوں کے ذریعے بھی اللہ ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ غم کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ آج ہم ان 15 خوابوں کی تعبیر جانیں گے جو یہ پیغام دیتی ہیں کہ اب غم دور ہونے والے ہیں اور سکون، خوشی اور رحمت کا وقت قریب ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیے۔ میں ہوں آپ کی آپی جویریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ دوستو، ویڈیو کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں، پھر ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں، پھر آپ کو آج کے دن کا وظیفہ اور ایک چھوٹا سا پیارا سا عمل بتایا جاتا ہے کہ جسے اگر آپ آج کر لیتی ہیں تو اس کے بے شمار فوائد انشاءاللہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ایک پیاری سی دعا کی جاتی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھا کریں، دعا کا حصہ ضرور بنیں، دل سے آمین کہیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے بھی کوئی خواب دیکھ رکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتی ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیں۔ خواب مختصر اور جامع بیان کیا کریں، خواب کو ایک ہی میسیج میں بیان کیا کریں، ساتھ خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت بھی ضرور بیان کیا کریں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے خواب کو اور اس کی تعبیر کو ضرور شامل کریں گے۔ ہمیں میسیج آیا ہے ایک بہن کی آئی ڈی سے اور وہ لکھتی ہیں کہ آپ بھی خواب میں خود کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ پیاری بہن، خواب میں خود کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا یہ تو ایک اچھا خواب ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ آپ کی محنت رنگ لانے والی ہے، حقیقت میں بھی کامیابی آپ کے قریب ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ جو دعائیں آپ مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ ایسا خواب اکثر ان لوگوں کو آتا ہے جو نیکی کے راستے پر ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں خواب کے ذریعے تسلی دیتا ہے کہ وہ درست راستے پر ہیں۔ اگر آپ نے خود کو امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ تعبیر ہے کہ آزمائش میں سرخروئی حاصل ہوگی اور اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اگر آپ نے کوئی انعام یا ٹرافی جیتتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ عزت، ترقی اور مقبولیت کی نشانی ہے۔ اگر آپ نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو داد دے رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ شہرت یا روحانی مقام حاصل ہونے کی تعبیر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کام کو مکمل ہو جاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ منزل کے قریب ہونے اور مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی تعبیر ہوتا ہے۔ پیاری بہن، اگر آپ نے کسی نوکری میں ترقی ملنے کا خواب دیکھا ہے تو یہ خواب رزق میں کشادگی، مقام میں بلندی کی تعبیر ہے۔ دوسرا خواب ہمیں آیا ہے کہ خواب میں ناراض رشتہ داروں کو دیکھا ہے اور اکثر انہوں نے لکھا ہے کہ میں اکثر اپنے خوابوں میں ناراض رشتہ داروں کو دیکھتی ہوں، حالانکہ حقیقت میں ان سے آپ کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو پیاری بہن، ایسا خواب اس بات کی نشانی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں احساس اور دوبارہ سے رشتے کو جوڑنے کی لگن جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ خواب اکثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وقت ہے کہ آپ رشتے جوڑیں، دل صاف کریں اور ناراضگی ختم کریں۔ کبھی یہ خواب اس لیے بھی آتے ہیں کہ انسان کو اندر سے صاف ہونا چاہیے، کسی سے دل میں کینہ یا بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں، یہی تھے آپ کے خواب، اب چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، ان 15 خوابوں کی طرف کہ جو غموں سے نجات کا واضح پیغام دیتے ہیں۔ تو پہلا خواب ہے روشن سورج دیکھنا۔ زندگی میں اندھیروں کے ختم ہونے کی علامت ہے، غم دور ہوں گے، روشن مستقبل ملنے والا ہے، اللہ کی رحمت قریب ہے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔
سیکنڈ خواب ہے بارش ہوتے ہوئے دیکھنا۔ بارش رحمت کا پیغام ہے، غموں کے بعد خوشیاں، روزی میں اضافہ اور دل کا سکون ملنے والا ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ ہمارا تھرڈ خواب ہے سفید کبوتر دیکھنا۔ اگر کوئی خاتون یا مرد یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سفید پرندہ یا سفید کبوتر دیکھا ہے خاص طور پر، تو یہ امن، سکون اور اچھی خبر ملنے والی ہے، اس کی بات کی تعبیر ہے، اور تکلیفوں کا سلسلہ اب رک جائے گا۔ فورتھ خواب ہے نیلا آسمان دیکھنا۔ نیلا آسمان تمہارے غم دور ہونے کی نشانی ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی تعبیر ہے۔ ہمارا ففتھ خواب ہے قرآن پاک پڑھنا یا دیکھنا۔ ہدایت اور رحمت ملنے جا رہی ہے، غم اور پریشانی سے نجات ملنے والی ہے۔ سکس خواب ہے دریا یا صاف پانی دیکھنا۔ پیارے دوستو، صاف پانی دل کی پاکی اور سکون کی نشانی ہے، زندگی میں ایموشنل ریلیف اور سکون آنے والا ہے۔ ہمارا سیونتھ خواب ہے مسکرانا یا کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھنا۔ غم دور ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے، اللہ نے آپ کے لیے خوشی کا بندوبست کر لیا ہے۔ ایٹھ خواب ہے محفل یا شادی دیکھنا۔ نئے رشتے، نئے راستے اور زندگی میں نئی خوشیاں آنے والی ہیں، غم کا وقت ختم ہونے والا ہے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اگر کسی کو خواب آتا ہے کہ وہ ہرا بھرا درخت یا پیڑ پودے دیکھتا ہے تو یہ خواب زندگی میں ترقی، نئی امیدیں اور سکون لانے کا پیغام ہے، غم کا سلسلہ رک جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا 10th خواب ہے نئے کپڑے خود کو پہنے ہوئے دیکھنا۔ تو اگر آپ نے خود کو نئے لباس میں دیکھا ہے خواب کے اندر تو یہ نئی شروعات، نئی خوشیاں اور عزت ملنے کی علامت ہے، پریشانی دور ہو چکی ہے، یہ اس بات کی واضح تعبیر ہے۔ دوستو 11ویں خواب میں اگر آپ خود کو اڑتے ہوئے دیکھتی ہیں آسمان کی طرف تو یہ زندگی کی پریشانیوں سے نجات، روحانی ترقی اور کامیابی ملنے والی ہے، اس بات کی تعبیر ہے۔ ہمارا 12واں خواب ہے سفید نور یا روشنی دیکھنا۔ اللہ کا نور آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، غم اور اندھیرے ختم ہو چکے ہیں، یہ خواب ہمیں بتاتا ہے کہ غموں کا وقت جو ہے اب ختم ہو گیا ہے اور نور اور روشنی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کامیابی کی شامل ہونے والی ہے۔ تو پیاری بہن 13واں خواب ہے کسی بزرگ سے دعا لینا۔ اگر آپ یہ دیکھتی ہیں کہ خواب میں آپ نے کسی بزرگ سے دعا لی ہے یا کوئی بزرگ آپ کو ایسا ملا خواب میں جو آپ کو دعا دیتا ہے دل سے، تو یہ خواب روحانی مدد ملنے کی تعبیر ہے، مشکل وقت کا خاتمہ اور برکت والی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہمارا 14واں خواب ہے خواب میں خوبصورت پھول اور خوشبودار پھول کھلتے ہوئے دیکھنا۔ خوشبو بھری زندگی، محبت اور سکون ملنے والا ہے، غم دور ہونے والے ہیں، یہ اس خواب کی خوبصورت تعبیر ہے۔ ہمارا لاسٹ اور 15واں خواب ہے خواب میں اپنے آپ کو مسجد میں دیکھنا۔ یہ خواب عبادت اور سکون کا رستہ ملنے کا اس بات کی تعبیر ہے، اور غم دور ہونے والے ہیں اور زندگی میں برکت آئے گی انشاءاللہ تعالی، یہ اس کا واضح پیغام ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ان خوابوں میں سے کوئی بھی خواب دیکھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سن چکا ہے، غم کا سفر اب مکمل ہونے والا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ دوستو آج ہے ٹیوزڈے، اور ٹیوزڈے کا خاص وظیفہ اور عمل میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ٹیوزڈے یعنی منگل کا دن اسلامی طور پر ایک بہادر اور جذباتی دن مانا جاتا ہے۔ اس دن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے جو کسی دشمن سے نجات چاہتے ہیں، کسی قانونی پریشانی میں ہیں،
نفسیاتی دباؤ میں ہیں، دلوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دن اللہ کی مدد مانگنے اور ہمت حاصل کرنے کا دن ہے۔ اور آج کے دن کا ایک پیارا سا خاص وظیفہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ نے ٹیوزڈے کو فجر کے بعد سے لے کے عشاء کے بعد تک کسی بھی ٹائم آپ کر سکتی ہیں۔ اس کو 313 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، اور اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور دل سے دعا کرنی ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کے بعد درمیان میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور دل سے دعا کریں کہ ہر غم، دشمنی اور تکلیف اور پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے اثر سے جو ہے وہ تمام آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب کرتے ہیں ایک پیاری سی دعا، تو سبھی دعا کا حصہ بن جائیے۔ یا اللہ، جو کچھ میرے حق میں بہترین ہے وہ میرے نصیب میں فرما، مجھے ہر ایسی چیز سے بچا لے جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو، ہر غم، ہر دکھ، ہر دشمنی سے مجھے، میری اولاد کو، میری فیملی کو محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، میرے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی خصوصی بخشش، خصوصی مغفرت فرما۔ یا اللہ، انہیں ان 70,000 مسلمانوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، آمین ثم آمین۔ اور یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کسی دکھ پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی کو ختم فرما دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے اور قرض سے نجات دلا دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اور اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی جائز دعاؤں کو، دلی مرادوں کو قبول اور منظور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ خوابوں کی دنیا آپ سے کبھی دور نہ ہو۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو دل سے اسے لائک کیجیے، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر ضرور کیجیے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایرانی بہن بھائیوں کی خاص مدد فرمائیں، تمام امت مسلمہ کو ایک پرچم تلے متحد کر دیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔